اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ تو آپ اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ آج کی آیت کا ترجمہ ہے۔ کل جو بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ مکہ والے قرآن کریم کو ماننے کے لیے تو راضی ہے نہیں، اور جب یہ نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ تھا پہلے کا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں کو عذاب دیا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ پھر ان لوگوں کو کب عذاب دیا جائے گا؟ جب یہ لوگ ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ کہ عذاب تو ان پر آ کر رہے گا، چاہے آپ کی زندگی کے اندر ہو۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ان کو عذاب دیا گیا تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے، اور اگر ایسا ہوا کہ پہلے آپ کو وفات دے دی گئی اور پھر ان کو عذاب دیا گیا تو بھی ہو سکتا ہے ایسا، اور ہم دونوں ہی طریقے پر ان پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، ہم ان کو عذاب دیں گے۔ تو اب ایمان والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ایمان والے ایسی حالت میں کیا کریں؟ علمی طور پر قرآن کریم جو راستہ اور جو طریقہ بتا رہا ہے، جو وعدے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ تو پورا ہو رہا ہے۔ عملی طور پر مکہ والے جو اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کفر و شرک پر ہیں، اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ ہم عذاب دیں گے، لیکن وہ وقت آنے پر، ابھی فی الحال عذاب ان کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ لوگ تو ویسے ہی مکمل طریقے پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہر طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو پھر ایسی حالت میں، ایسی صورت میں مسلمان کیا کرے؟ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ اس قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، یعنی جو احکامات قرآن کریم میں آ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور جو عقائد قرآن کریم بتا رہا ہے اسی پر جمے رہنا ہے۔ ابھی بات چونکہ چل رہی تھی توحید کی، ابھی توحید کی بات ختم نہیں ہوئی، تو یہاں بھی عقائد کے اعتبار سے توحید کی ہی بات ہے۔ تو مسلمانوں کو توحید کے مسئلے میں ذرہ برابر بھی لچک پیدا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہے۔ یہ خطاب اور مخاطب اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، لیکن یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کو قرآن کریم کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے وہ ان پیغامات پر مکمل طور پر عمل پیرا رہے، اور انہی کے مطابق اپنے عقائد کو درست رکھے، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے معبود ہونے میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن کریم آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی عزت و شرف کا باعث ہے۔ ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا۔ قوم اور کسی آدمی کو لوگ اسی وقت یاد کرتے ہیں جب وہ اپنے بعد آنے والے لوگوں کو کچھ دے کر گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و اکرام کیا کہ ان کے درمیان ایک معزز رسول، خاتم النبیین، سید الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ ان کے لیے انعام ہوا، مکہ والوں کے لیے۔ پھر قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایسی کتاب اللہ نے پہلے کبھی کوئی کتاب نازل نہیں کی، وہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، ان کی زبان میں عطا کیا، اور ان قرآن کریم کی خدمت ان کے سپرد کی گئی کہ تم ان کو پڑھو، سمجھو اور دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ سب کے سب تو عزت و شرف کا ہی باعث ہے کہ اللہ نے انہیں دیا، کسی دوسرے کو دے سکتے تھے، چائنا والوں کو دے دیتے، جاپان والوں کو دے دیتے، کسی کو بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے عربوں کو دیا، عربی زبان میں دیا۔
تو جب یہ لوگ اس قرآن کریم کو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ خود ان کو مانے، ان کو پڑھے، ان کو سیکھے سمجھے، اور پھر ان کو دنیا والوں کو سکھائے سمجھائے، چونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے، ایک ایک انسان تک ان کو پہنچانا ہے۔ تو یہ لوگ جب اس کے حقوق ادا کریں گے، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، تو یہ قرآن کریم ان کے نیک نامی کا ذریعہ ہوگا۔ وہی لوگ جو ایمان لائے، صحابہ کرام کہلائے، انہوں نے دین ہم تک پہنچایا، تو آج ہم ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، رضی اللہ عنہم کہہ کر پکارتے ہیں ان کو۔ تو یہی تو ان کے نیک نامی کا ذریعہ ہوا۔ تو لوگ یاد بھی انہیں کرتے ہیں جو اپنے بعد والوں کے لیے کچھ بہتر، کچھ اچھا کر کے گئے ہو۔ تو ان کو بھی، آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی لوگ یاد کریں گے، اور یہ آپ کے لیے بھی، آپ کی قوم کے لیے بھی عزت و شرف کا باعث ہوگا۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے جو یہ انعامات کیا ہے، سب میں سے چن کر چھانٹ کر عربوں کو یہ قرآن کریم کی فضیلت عطا کی ہے، آخری نبی اور نبیوں کے سردار والی فضیلت مکہ والوں کو دیا گیا۔ تو ان سے یہ سوال بھی ہوگا کہ تم نے اس کی قدردانی کیا کی اور اس کا حق کیا ادا کیا، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ خصوصی طور پر اس کا سوال اللہ کے یہاں ان سب سے ہوگا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، ان انبیاء کرام سے پوچھ لیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، کہ کیا الرحمن نے اپنے علاوہ بھی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ حکم جو دیا گیا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو قرآن کریم اور قرآن کریم کے ذریعے جن عقائد کا علم بھیجا جا رہا ہے، آپ اسی پر جمے رہیے، یعنی کہ توحید پر۔ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، عبادت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اسی پر جمے رہیے۔ تو یہ تعلیم شروع سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے، جب سے انبیاء کرام اور پہلے ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو جب سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ دیتے آ رہے ہیں کہ معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، خالق و مالک صرف اللہ ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آج اگر مکہ والوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، اور یہ کفر و شرک میں چلے جا رہے ہیں اور اپنے شرک کو جائز ٹھہرانے کی مختلف کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کا کرنا ناجائز ہے، چونکہ ہم ہمیشہ سے یہی تعلیم دیتے آئے ہیں کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ کسی نبی کی تعلیم میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ اللہ نے شرک کو جائز قرار دیا ہو، یا اللہ نے اپنے علاوہ بھی کسی کو معبود اور عبادت کے قابل اور لائق بنایا ہو، کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا پوچھ لیجئے جو انبیاء کرام آپ سے پہلے بھیجے گئے ہیں، جو انبیاء کرام آپ سے پہلے بھیجے گئے ہیں، ان سے آپ اس طریقے پر تو نہیں پوچھ سکتے، چونکہ وہ سب گزر چکے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو آپ تحقیق کر لیجئے، ان کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کے ماننے والے یہود و نصارہ ہے، ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ یہودی تو آج تک توحید پر قائم ہے، نصارہ یعنی عیسائی شرک میں مبتلا ہو گئے، تو وہ شرک میں کس طرح مبتلا ہوئے اس کا قرآن کریم اس کی وجہ بھی بتا دیں گے، اور آپ ان سے کیسے پوچھیں گے، اور ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ ان کی کتابیں تحریف شدہ ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کمی زیادتی کر دی۔ خود قرآن کریم ان تمام کتابوں کا اور ان تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا محافظ ہے۔ قرآن کریم صحیح دین اور وہ باتیں بتائے گا جو ان کتابوں میں تھی، ان انبیاء کرام کی تعلیمات میں تھی۔ تو اب جو ہے یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوگی، پھر آگے چل کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر شرک کو کیسے داخل کر دیا، ان کی وجہ بھی بیان کی جائے گی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، آپ ان سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، کہ کیا اللہ نے
رحمان کے علاوہ بھی معبود بنائے ہیں کہ جن کی عبادت کی جا سکتی ہو۔ اللہ نے ایسی کوئی ذات بنائی نہیں، ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، عبادت و اطاعت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ۔ اور یہ بات بھی تحقیق شدہ ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ فرعون جو تھا خود خدائی کا دعوے دار تھا اور اپنی خدائی پر چند دلائل پیش کرتا تھا کہ میں نے کھانے پینے کا انتظام مصر کے اندر کر رکھا ہے، پانی کا انتظام اتنا اچھا کر رکھا ہے کہ جس سے تم کھیتی باڑی کرتے ہو اور کھاتے پیتے ہو، تو یہ میرے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اور میں چونکہ سب سے بڑا بادشاہ ہوں، مصر کا بادشاہ، اور فرعون ان دنوں میں بہت زیادہ معزز کہلایا کرتا تھا ان لوگوں کے درمیان، تو اس لیے میں بھی اس قابل ہوں کہ میری عبادت کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور معجزات دیے۔ رسولوں کو اپنی رسالت ثابت کرنے کے لیے معجزات دیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے۔ 15 پارے میں یہ بات گزر چکی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی نشانیاں عطا کی تھی۔ ان میں سے جس وقت نبوت ملی تھی اس وقت کا تذکرہ ہے کہ اس وقت آپ کو عصا دیا گیا، عصائے موسیٰ، لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، وہ لاٹھی کبھی سانپ بن جاتی پھر اپنی حالت پر آ جاتی۔ ایسے ہی ید بیضا، ہاتھ آپ اپنے بغل میں ڈالتے اور نکالتے گریبان میں ڈال کے تو وہ ایک مرتبہ میں سفید اور چمکدار ہو جایا کرتا تھا، اور دوبارہ پھر ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ اپنی حالت پر آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں معجزات تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر دلیل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمام نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کے حکومت کے جو کارکنان تھے، سرداران تھے، وزراء تھے، ان کے پاس پہنچے اور وہاں سب سے پہلے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور توحید کی تعلیمات دی ہے۔ فقال انی رسول رب العالمین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں۔ رب العالمین میں توحید کی بات ملتی ہے، کیونکہ فرعون اس بات کا دعوے دار تھا کہ مصر والوں کے کھانے پینے کا انتظام ہم نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ جو تمام عالم کا پالنہار ہے، تمام عالم کے اندر جتنی چیزیں مخلوقات ہیں ان سب کو کھلانے پلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور میں اسی اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دیگر بات پھر آگے چلے گی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا یا بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بڑی تفصیل سے گزری ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس پہنچ گئے، یعنی وہ نشانیاں ان کے سامنے پیش کیا اپنے رسالت کی دلیل کے طور پر، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک سے وہ لوگ مذاق اڑانے لگ گئے کہ یہ بھی کوئی نشانیاں ہیں۔ یہ چیزیں تو عام اور بھی نشانیاں تھیں، جیسے طوفان کا آنا، بارش کا آنا، مینڈک کا آنا، جوئیں پھیل جانا، تو یہ ان 9 نشانیوں میں سے قحط پڑ جانا، خشکی جسے کہتے ہیں، سالوں سال بارش نہیں ہوتی۔ تو ان کا کہنا تھا یہ نبوت کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو نارمل بھی ایسے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ سالوں سال بارش نہ ہو، خشک سالی ہو جاتی ہے، ایسے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بارش مستقل برس رہی ہو، مینڈک آ گیا ہو، جوئیں کبھی پھیل گئی ہو، تو یہ آپ کے نبوت کی دلیل کیسے ہو گئی، آپ کو ہم نبی کیسے مان لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے اعتراض کیا اور یہ لوگ مذاق اڑانے لگ گئے، اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانیاں دکھلائی،
تاکہ یہ لوگ مان لیں، کفر و شرک سے باز آ جائے، یہ آگے کے الفاظ میں۔ اور ہم نے ان کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، تاکہ وہ لوٹ کر توحید کی طرف آئے۔ یعنی ان کو بار بار جو عذاب دیا جاتا تھا وہ ایک طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بھی تھی، اور دوسری طرف ان کو ڈرانا دھمکانا، ان کو عذاب میں مبتلا کرنا تھا، تاکہ یہ لوگ کفر و شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئے۔ لیکن ہر مرتبہ یہ لوگ تماشا کرتے تھے، جب تکلیف اور مصیبت حد سے زیادہ بڑھتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر آتے اور کہتے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سے یہ مصیبت اٹھا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، وہ عذاب ٹل جاتا، تو یہ لوگ بھی اپنے الٹے پاؤں پھر جاتے کہ ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں آگے آئے گی اور بھی زیادہ تفصیل سے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔